بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم لوگوں کا پسندیدہ بننا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جہاں سے ہماری سوچوں کا دائرہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ آتا ہے جو ہمارے فیصلوں سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید مت رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی نہیں کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کرو۔ ہم میں سے ہر ایک کا برا رخ ہوتا ہے جس کو وہ خود اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے چین رکھتا ہے۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتا ہے۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتا ہے۔ جو عبادت اخلاق و کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ کسی کے ماضی کو اس کے حال سے جوڑنا مناسب نہیں۔ ہدایت کبھی بھی مل سکتی ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہی ہیں۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ کسی کو برے لقب نہ دو۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کی عدالت میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو ہلکان مت کرو۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ مظلوم کا مذہب اور قوم پوچھے بغیر اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔
مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے مگر پہچان تو خوشبو سے ہی ہوتی ہے۔ انسان بھی ویسا ہی ہے۔ انسان کا کوئی بھی رنگ روپ ہو، ذات ہو، قبیلہ ہو، مگر پہچان اپنے کردار اور اخلاق سے ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ اپنی باتوں سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دے تو پیچھے صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ بہترین عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، امیدیں بندوں سے لگاتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا ہے۔ گناہ گار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ لوگ بھول جائیں گے لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ دوسروں کی زیادتی۔ اپنی غلطیوں سے سیکھنا سمجھداری ہے اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا عقل مندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق بات کہنے سے نہ ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں نہیں، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے وہ عیب بھی بتائے گا جو تم میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ جو سہنا سیکھ جائیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو یہی ہے۔ ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ سچ ہمیشہ حد میں رہتا ہے جبکہ جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔
نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو ہلکان مت کرو۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔